اللہ العزت ولرسولہ، اللہ کریم نے اپنے ذکر نال اپنے محبوب کا ذکر فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کو عزت عطا فرمایا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کریم نے اپنی مخلوقات اندر درجہ بندی رکھی، جمادات و نباتات افضل، نباتات و حیوانات افضل، حیوانات و انسان افضل، انسانات و مسلمان افضل، مسلمانات و اولیاء افضل، اولیاء تو صحابہ افضل، صحابہ تو اہل بیت افضل، اہل بیت و انبیاء افضل، انبیاء تو رسول افضل، رسول تو اولو العظم پیغمبر افضل۔ جتھے جا کے تمام انبیاء دے مقام دی انتہا ہوندی ہے، اتھے جا کے تیرے میرے آقا دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے۔ کیا بات ہے، اعلی حضرت کشت عشق رسالت، حناف الرسول، گدائے در اولاد بطول، علامہ الحاج الشاہ احمد رضا خان فادر بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماندے نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب پڑھئے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ ایک بار مل کے کہہ دیو، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کا ہر شعر یا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یا حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ ہے، یا سلف صالحین دے قول کا ترجمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، قرآن پاک کا تیسرا پارہ، پہلی آیت مقدسہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تمام مفسرین نے لکھیا ہے کہ ورفع بعضهم تو مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، سونے مصطفیٰ کی ذات۔ سب رسولوں سے اعلیٰ، مل کے بولو، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اگر میرے آقا دا مقام سمجھنا چاہتے ہو، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان سمجھو، پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان سمجھو، پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان سمجھو، پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی شان سمجھو۔ اگر انہاں دی شان سمجھ آ گئی، او میرے آقا دے مقتدی نے، اگر مقتدی دی شان سمجھ آ گئی تے امام دی شان بھی سمجھ آ گئی۔ کیا بات ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غلام جنگ احد میں لڑائی کر رہے ہیں، لڑدے لڑدے تلوار ٹوٹ گئی، میرے کریم آقا علیہ السلام کی برکات در حاضر ہوئے، آکے رس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے کریم نبی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، آقا کریم اجے میں تھکیا نہیں، آقا کریم اجے میں ہمت نہیں ہاریا، سونیا اگر میں تلوار مل جائے میں اور لڑائی کر سکتا اور جنگ کر سکتا۔ میرے بھائی علامہ عبدالواحد نقشبندی صاحب بات اختیارات مصطفیٰ دی ہو رہی ہے، صحابی رسول نے عرض کی تھی سونیا اگر میں تلوار مل جائے میں اور لڑائی کر سکتا۔ اللہ دے سونے محبوب نے ایک درخت نالوں ٹہنی توڑی، ایک درخت نالوں ٹہنی توڑی، اپنے غلام کو عطا فرمائی۔ صحابی رسول کہندے نے اور ٹہنی مصطفیٰ دی
اٹھائی لوہے دی تلوار بن گئی کیا بات ہے اور جناب والا اتنے ایک سوال جی نظر پیدا ہو سکتا ہے اے جناب اے کس طرح ہو گیا ہے جس کس طرح تبدیل ہو گئی ہے لکڑی لوہا کس طرح بن گئی ہے میں پہلے عرض کیتا ہے اگر میرے آقا کا مقام سمجھنا چاہتے ہو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام سمجھو اے جنس تبدیل کرنے کا موجودہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا فرعون کا دربار ہے اللہ کریم دا سونا نبی جادو کرا دے مقابلے دبر کھڑا ہے ہاتھ دے اندر ڈنڈا ہے ہاتھ دے اندر لکڑی دا ڈنڈا ہے جدو ہاتھ وچے لکڑی ہے جدو زمین تے رکھ دے نے دوڑ دا ہویا سب بن جاندا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ اللہ شان موسیٰ علیہ السلام دی اگر موسیٰ علیہ السلام دا اے مقام ہے موسیٰ علیہ السلام دے امام دا مقام کیوں ہوئے گا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میں نو معجزات عطا فرمائے کوڑ دیا مریضہ تے میں حد پھرداں اللہ شفا دے دینا اللہ شفا دے دینا مادر ذات اندے جنہ دی اکھیں کوئی نہیں میری برگاہ چاندے نے میں ہاتھ پھیرنا اکھ دا ڈھیلا بھی مل جاندے ہے تے نور بھی مل جاندہ ہے ڈھیلا بھی مل جاندہ ہے تے نور بھی مل جاندہ ہے تے مٹی دا پرندہ توجہ ہے سبحان اللہ مٹی دا پرندہ اللہ دے نبی دے سامنے رکھیا جاندہ ہے تے اللہ دے نبی پھوک مارتا ہے اللہ اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا پھوکائیں کیوں رکھی ہے اللہ اللہ میں کہ جدو تانی نکل گئی پھر میں پوچھا گا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے انہاں پھوکائیں تو جان ہے نا ہے جی تے اللہ دے نبی پھوک مار دے ہے مٹی دا پرندہ اللہ اللہ تے وہ زندہ ہو کے تے اڑ جاندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے مردیاں نو اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام قوم بیذن اللہ کہہ کے زندہ کر دیں دے اے شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہ دا لقب ہے مسیح جنہ دا لقب کی ہے مسیح مسیح دا کے معنی ہے مسا کرنا ٹچ کرنا چھونا ایسی وضو کر دیا تے سر دا مسا کر دیا جی مسا کرنا اللہ دا نبی مسا کرتا ہے ہاتھ پھیرتا ہے بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے آپ کو بڑی شانہ عطا فرمایا لیکن ایک دسو نا آپ آئے کیوں ہائے ہائے آپ کے آن دا مقصد کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا آن دا مقصد بیان فرمایا آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ لوگوں میں مصطفیٰ کریم دا نعت خان بن کے آیا ہوا خوشخبری دین واسطے آیا ہوا میرے بھائی عظمت والا رسول آن والا ہے شان والا رسول آن والا ہے اور رسول آن والا ہے جس کا نام احمد ہوئے گا اللہ اکبر میرے مصطفیٰ دے غلام و بادشاہ دی سواری تو اگے اگے ہوکا دین والا با ادب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت آرے نے ہوکا دین والے دی اے شان ہے کہ بادشاہ دی شان کیوں ہوئے گی بشارت دین والے نو اللہ نے شانت دیتیاں اختیارات دیتے کہ جس کی بشارت دیتی جا رہی ہے اس سونے دی اختیارات عالم کیا ہوئے گا توجہ ہے نا کیا بات ہے اللہ دا قرآن سورہ کاف حضرت خضر علیہ السلام آپ مجمع البحرین دے مقام
توجہ ہے؟ سبحان اللہ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں تلاش کر رہے ہیں تلاش کرتے کرتے جدوں انہوں کو تھیلے اندر بھنی ہوئی مچھلی جدوں سے علاقے اندر پہنچے نا جتے خضر علیہ السلام موجود سن کہ وہ مچھلی زندہ ہو گئی تے مچھلی بھی بھنی ہوئی مچھلی واہ واہ سردی کا موسم ایسا سب نصیب ہوچی آپ سبحان اللہ بھنی ہوئی مچھلی اس علاقے کے اندر پہنچے مچھلی زندہ ہو گئی پانی کے اندر چھلانگ میں لگا دیتی حضرت یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دسیا اے مچھلی زندہ ہو گئی تو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے جواب دیتا آپ نے فرمایا خضر علیہ السلام اتھی موجود نہیں تلاش کرو تلاش کیتا کہ آتے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اللہ کریم نے خضر علیہ السلام کا مقام بیان فرمایا اچھی اچھی ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا آتیناہو رحمتا من عندنا اسا حضرت خضر علیہ السلام رحمتا عطا فرمایا حضرت خضر علیہ السلام رحمتا عطا فرمایا میرے نبی دی عاشقو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کریم نے رحمت عطا فرمایا شان ہے چلدے زمین تے لوح محفوظ دی تحریر پڑھ لیندے نے جس علاقے دے آپ موجود نے جتھے آپ سانس لے رہے ہیں اتے ہوا بھی حیات بخش بن جاتی ہے اے شان خضر علیہ السلام دی ہے جنہاں نو اللہ نے کچھ رحمت عطا فرمایا جس سونے دا میلاد منا رہے ہو جس آقا کی محبت جا کے بیٹھے ہو اس سونے دا مقام کے لئے اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جس نو اللہ نے کچھ رحمت عطا فرمایا انہاں نو تے اللہ نے اختیار دے کے بھیجیا ہے اور جڑا سونا سرا پر رحمت بن کے آیا جڑا سونا سرا پر رحمت بن کے آیا ہے اس کی اختیارات عالم کے ہوئے گا کملی والے نبیوں کی سب افضل کملی والے نبیوں کی سب افضل جی میں تو سجیو کوئی سجیا ہی نہیں جنہوں سمجھ آئی ہو کہہ دو کملی والے نبیوں کی سب افضل جی میں تو سجیو کوئی سجیا ہی نہیں تیرے اتے درود سلام پڑھتا ہونے تائیں رب سجا رجائی نہیں تیرے اتے درود سلام پڑھتا ہونے تائیں رب سجا رجائی نہیں لج پرورا مہربانا بعد تیرے پردہ کسے مسکینہ نہ کجائی نہیں لج پرورا مہربانا باج تیرے پردہ کسے مسکین نہ کجائی نہیں سارے نبی سردار تسلیم کر گئے ڈھنکا انجھتے کسے کا بجائی نہیں کیا بات ہے اللہ اکبر قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ کریم نے پہلی امت دے ولیاں نو بھی اختیارات عطا فرمائے سبحان اللہ تھکتے نہیں گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک بڑی محبت نال بولو سبحان اللہ کیا بات ہے تخت 1600 میل دور کیا کہنا 1600 میل ماشاءاللہ کتنا دور 1600 میل سبحان اللہ کیا کہنا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اللہ اللہ آپ نے فرمایا بے کون ہے
جڑا ملک بلقیس دے آن تو پہلے اس کا تخت پیش کر دے. حضرت یاسر بن بخیہ کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی اللہ دے نبی ایک کام میں کر دیا. فرمایا ٹائم کتنا لگائیں گا؟ اللہ دے نبی اکھ جھپکن تو پہلے تخت پیش کر دیا. ایک گل نہ نقشبندی صاحب دی ہے نہ چشتی دی ہے. ایک گل اللہ دے قرآن دی. سبحان اللہ. کھڑ کے یاد ہے. اللہ کریم نے فرمایا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. یہ نہیں آکیا اکھ جھپکن دے برابر کیا قبل ان يرتد. اکھ جھپکن تو تخت دور کتنا ہے؟ 1600 میل جان میں 1600 میل واپس آن میں کتنا سفر ہو گیا؟ 3200 میل. کیا کہہ رہے ہیں اکھ جھپکن تو اللہ اللہ. واہ 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 واہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. اکھ جھپکن میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ کر دیو. 1 سیکنڈ تو بھی پہلے تو پھر ٹائم کتنا لگا ہوئے گا؟ کیا بات ہے. صوفی صاحب کل جڑے ہو سمجھا دیا. ساڑھے ہاں خانقاہی نظام کے اندر ایک جملہ بولیا جاندہ ہے توجہ. اسی کہتے ہیں نا فلاں پیر صاحب نے مرید توجہ کی تھی اس دی دل دی دنیا بدل گئی. یا اسی جانے ہیں گوڑا شریف, اسی جانے ہیں سیال شریف, اسی جانے ہیں جناب گمگول شریف, اسی جانے ہیں جناب نیاریہ شریف. جا کے التجا کرتے ہیں حضور آئے ذرا ساڑھے تے بھی توجہ فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آصف بن برخیہ آپ نے توجہ کی تھی تخت اٹھا کے سامنے رکھ دیتا. سبحان اللہ. میرے نبی دے عاشقو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے امتی دی شان دسنا چاہتے نے, اپنے امتی دا مقام سمجھانا چاہتے نے. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام دے امتی دی شان ہے تے خود سلیمان علیہ السلام دی شان کی ہوئے گی. اگر سلیمان علیہ السلام دی شان ہے معراج والی رات جس سونے پچھے حضرت سلیمان بھی ہاتھ بن کے کھڑے نے, اس سونے دی عظمت اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, شان مصطفیٰ. سب رسولوں سے اعلیٰ, سب رسولوں سے اعلیٰ. اپنے ایمان الدسو ہمارا نبی آکے سینے چل ٹھنڈ نہیں پہ جانا. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. حضور ساڑھے رہے جیسی حضور دے. اس واسطے نہ پڑھو کہ میں آنکھیں تاں پڑھ رہے ہو, اس واسطے اس نیت نہ پڑھو سونے ہاں اسی جے بھی ہاں ماڑے صحیح پر ہاں تھے آپ دے. اللہ سبحان اللہ. اپنا ہی ہوندہ ہے باہاں ماڑے کیوں نہ ہوئے. سب رسولوں سے اعلیٰ, سب رسولوں سے اعلیٰ. جب سرکار دا مقام سمجھ آ گیا, عظمت سمجھ آ گئی, تے پھر سونے دی محبت بھی پیدا ہوئے کی دل دل, سونے دا عشق سینے وچ پیدا ہوئے. ترمذی شریف اور بخاری شریف دی حدیث پیش کر رہے ہیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اود پہاڑ تے تشریف لے گئے. اود پہاڑ جدے بارے میرے کریم آقا نے فرمایا اود پہاڑ ساڑھے نال محبت کرتا ہے, اسی اود پہاڑ نال محبت کرتے ہیں.
بھائی صوفی منیر صاحب اگر پہاڑ مصطفیٰ کریم نال پیار کرے میرے آقا پہاڑ نال پیار کر دینے جیڑا قرآن کڑائی والا جیڑا ڈھوک چھپر والا میرے نبی دا سچا سے سنجا غلام اپنے کریم آقا نال دلوں پیار کرے گا اندازہ کرو میرے نبی اپنے غلام نال کتنا پیار فرما دے ہونگے کتنی محبت کر دے ہونگے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوہ پہاڑ تے قدم رکھیا اوہ پہاڑ خوشی نہ جھوم اٹھیا اوہ پہاڑ وجد جاگے آئے گویا اوہ پہاڑ آقا کریم کی آمدی خوشی منا رہے آئے اوہ پہاڑ بھی ایو کہہ رہے آئے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے ایک ساتھی کہنے لگا نہیں اوہ پہاڑ دا زلزلہ آ گیا سا میں کہ یار جب تو زلزلہ آ جائے تو اسی لوگ کے کر دیا اندر ہوئیے توبہ استغفار کر دیا بے شک بے شک میں کہ کوئی ایسی روایت میں نے لکھا کہ سرکار نے فرمایا صحابہ پہاڑ دے زلزلہ آ گیا پھٹو پھٹو اتر جاؤ آندہ جی نہیں میں کہ پھر کوئی ایسی گال تو سنی ہوئے ویکھی ہوئے کہ زلزلہ آگے ہوئے کسی وڈیرے نے چودری نے کسی مولوی نے پونا ٹھوکر ماری ہوئے زمین رک گئی ہوئے کہنے لگا جی نہیں میں کہ پھر فقیر کو سن ایک کم آمنہ دے لال نے کیتا ہے آمنہ دے لال نے کیتا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ دے نال اود پہاڑ دے تشریف لے گئے اود پہاڑ وجد جاگے آئے خوشی نال جھوم اٹھیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں مبارک دے نال ٹھوکر ماری فقال اسبت اخذو فما علیکا الا نبی و صدیق او شہیدہ اے پہاڑ رک جا تیرے اتے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید کھڑے نے پہاڑ رک گیا ہے ٹھہر گیا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے دست دیتا لوگو اللہ کریم نے مانو پہاڑا تک اختیارات عطا فرمائے نے پہاڑا تک اختیارات عطا فرمائے اچھا ان کیونکہ عظمت صحابہ کنفرنس بھی ہے نا سبحان اللہ ناز کرو اپنے مقدر تے اہل بیت دی محبت بھی ساڑھے حصے بچ صحابہ دی محبت بھی ساڑھے حصے بچ اولیاء دی محبت بھی ساڑھے حصے بچ ایستا ایستا بولو تھک جا سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کیا بات ہے آقا کریم نے کہ فرمایا کہ تیرے ہوتے ایک نبی ایک صدیق تو ہن صدیق کی صداقت دے کوئی شک رہ گیا جڑا شک کرے اس سرکار دے فرمان دی نافرمانی کرے بے شک بے ایمان ہے کہ نہیں توجہ ہے نا ابو بکر صدیق کی عظمت کو سلام سرکار نے فرمایا دو شہید حضرت عمر شہید ہوئے کہ نہیں حضرت عثمان غنی جامع شہادت نوش فرمایا کہ نہیں کہ حضور کتنا عرصہ پہلے دست دیتا سی کہ دو میں شہید ہوں گے کہ کیا حضور دے علم غیب ہے کہ نہیں سبحان اللہ اللہ میرے مصطفیٰ دے غلاموں سونے دے علم تو بھی صدقے جائیے صحابہ کی عظمت تو بھی صدقے جائیے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں جنگ احد اندر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ تیر لگا آنکھ دا ڈھیلا بہ نکل آیا آنکھ دا ڈھیلا ہاتھ رکھے آئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی برکات وچ حاضر ہوئے آکے رس کی دی سونے آنکھ دا ڈھیلا نکل آیا ہے سونے تیر لگی آئے چوٹ لگ گئی ہے میرے بھائی علامہ نقشبندی صاحب پتا چلیا کدو صحابہ نو چوٹ لگ دی سی مصطفیٰ دے دروازے تے حاضر ہو جاندے جدو صحابہ نو کوئی دکھ پیش آندا سی چوٹ لگدی سی تے نبی دے دروازے تے تھوڑا کیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ عقد ڈھیلا باہر نکل آیا ہے تیرے میرے کریم آقا نے اے نہیں فرمایا اے میرے غلام میں کوئی ڈاکٹر بن کے نہیں آیا میں کوئی طبیب بن کے نہیں آیا میں کوئی سرجن بن کے نہیں آیا کسی طبیب کو کسی ڈاکٹر کو بلکہ طبیب دو جہاں مختار کل نبی آپ نے اپنا لعاب پاک لگایا عقد ڈھیلا رکھیا اتنے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ پھیریا آنکھوں پہلے تو بھی زیادہ روشن ہو گئی کیا بات ہے اللہ اکبر میرے نبی دے غلاموں اور اگلی گل بڑی توجہ دے نال سننی ہے بڑی توجہ دے نال صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے آقا دی برگاہ وچ حاضر ہوئے بڑے پریشان نے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام آج بڑا پریشان نظر آ رہی آئے عرض کی تھی سونے میں اپنے کھاتے میں کنواں کھودے آئے آقا کریم پانی کڑوا نکل آیا ہے سونے میری ساری محنت ضائع ہو گئی ہے میری محنت رہگاہ چلی گئی ہے اللہ دے محبوب مسکرائے فرمایا میرے غلام میں اپنے گھر لے جا میں تیرے کنویں دا کڑوا پانی مٹھا کر دیا گا تیرے کنویں دا کڑوا پانی مٹھا کر دیا گا صحابی رسول میرے آقا کو اپنے گھر لے گئے مصطفیٰ کریم نے اپنا لعاب پاک کنویں دا ڈالے آئے کنویں دا پانی مٹھا ہو کے آئے ان سوال ہے کیا صرف وہ پانی مٹھا ہویا سی یا مٹی دی تاثیر بدل گئی سی صرف وہ پانی مٹھا ہویا سی یا مٹی دی تاثیر بدل گئی سی لوگ چھپر تے کردہ نوا والا آج جدو بارش نازل ہوندی ہے پانی بے رنگ بے ذائقہ ہوندا ہے جدو زمین اندر چلا جاندا ہے اسی زمین جو پانی نکال دیا جیسی زمین ایسا پانی اگر زمین کھاریت ہے پانی بھی کھارا اگر زمین کڑویت ہے پانی بھی کڑوا پانی زمین جو اثرات لے کے نکل رہا ہے مصطفیٰ دے غلاموں آج 14 صدیاں ہو گئی نے پانی اچھے بھی مٹھا آ رہا ہے پتا چلیا میرے کریم نبی نے اپنا لعاب پاک ڈال کے صرف وہ پانی مٹھا نہیں سی کیسا بلکہ مٹی دی تاثیر بدل دیتی سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ بخاری شریف کی حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے آکے رس کی تھی سونے آپ اللہ نے اختیارات عطا فرمائے نے چاہے تے دنیا نو اختیار کر لو چاہے تے اللہ دا قرب اختیار کر لو ایک گل سن کے میرے کریم آقا مسجد حضرت تشریف لے گئے صحابہ پاک کا مجمع ہے میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں اللہ کریم نے ایک بندے نو اختیار عطا فرمایا ہے چاہے تے دنیا نو اختیار کرے چاہے تے اللہ دا قرب اختیار کرے اس بندے نے اللہ دا قرب اختیار کیتا ہے یہ بات سن کے حضرت ابو بکر صدیق عاشقان دے امام ڈھائیاں مار کر رون لگو ابو بکر صدیق زاروں قطار رون لگ پہ صحابہ حیران ہو گئے مصطفیٰ کریم نے کسی بندے دی گل
کی ہے ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں میرے ویرو حضرت ابو بکر صدیق اور میرے نبی دے غلام نے جڑے سب تو زیادہ رازدار نبوت سن سبحان اللہ سب کو زیادہ رازدار نبوت جنہاں دی شان ایسی میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ کریم نے کسی نبی نو بھی ایسا یار عطا نہیں فرمایا جیسا میرے رب نے میں میرا یار صدیق عطا فرمایا ہے صدیق عطا فرمایا ہے جس طرح نبیاں وچ مصطفیٰ کریم دی مثال نہیں ملتی اسی طرح حضور دے غلامہ وچ ابو بکر دی مثال نہیں ملتی حضرت ابو بکر صدیق جان دے سن آقا کریم جس بندے دی گل کر رہے نے وہ کوئی اور نہیں وہ ذات مصطفیٰ ہے اللہ نے اپنے محبوب نو وصال وچ بھی اختیارات عطا فرمائے کائنات ذرے ذرے تے اللہ کریم نے اپنے محبوب نو اختیارات عطا فرمائے توجہ ہے صرف اس ٹاپک تے میں گفتگو کرتا رہا گھنٹے اور گزر جائیں چوتھویں رات کا چاند چمک رہا ہے اللہ دے محبوب نے اپنی انگشت مبارک نال اشارہ کیا سبحان اللہ چند دے دو ٹکڑے ہو گئے سورج غروب ہو گیا ہے علی پاک دی نماز دی خاطر سرکار نے اشارہ کیتا سورج اثر دے مقام تے واپس آ گیا درخت کھڑے نے اللہ دے محبوب نے اشارہ کیتا چل کے قدمہ چاہ گئے او دے حکم تھی سورج مردہ ہے چن ٹوٹے ہو کے جڑتا ہے او دے حکم تھی سورج مردہ ہے چن ٹوٹے ہو کے جڑتا ہے او دا حکم ہوئے دے پتھرانو بولن دا شعورا جاندہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کائنات ذرے ذرے تے اللہ نے اپنے محبوب نے اختیارات عطا فرمائے اچھا ایک جھلک اگر اجازت ہوئے اللہ نے اپنے محبوب دے غلامہ نو اختیارات عطا فرمائے محبت ان بولو ذرا سبحان اللہ پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں جی بس پیر صاحب پہنچنے والے نہیں آپ اللہ دے ولی دی زیارت بھی کرو گے تے بیان بھی سنو گے سبحان اللہ سبحان اے جڑے ولی آ رہے نے یہ صاحب اختیار نے توجہ ہے حضرت بابا حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی آپ دی ڈیوٹی مصطفیٰ کریم نے لگائی کہ جو ہندوستان اندر جا کے تبلیغ کر دی آپ چل پہ چلدیاں ایران دا علاقہ سی خراسان جتھو آپ دا گزر ہویا علامہ صاحب ہوتے ایک بندہ سی جس کا نام سی ضیاء الدین بلخی بڑا فلسفی تو منطقی بندہ صحابہ دا ادب نہیں سی کردا انہوں جدوں پتہ چلیا کہ حسینی سید ساڑھے علاقے جو گزر رہے ہیں تے سوچدا ہے چلو یار انہاں نال مناظرہ کر دے آپ دی برگاہ وچ حاضر ہویا کہ آپ کھانا تناول فرما رہے سن آ کے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا یار ایک گل چنگی نہیں میں کھانا کھاواں تو بیٹھ کے دیکھدا رہوں آپ میرے نال تین دو لقمے کھا لے حضور جدوں قریب آیا بیٹھا آپ نے کھانے دا لقمہ توڑیا اس تے منہ وچ ڈالیا حلق تو نیچے اتریا جو کچھ سوچ کے آیا سی سارے دا سارا بھول گیا سارا بھول گیا پریشان ہو گیا تو بندہ پریشان ہوندے وقت کیا کرتا ہے شرمندہ ہوئے ہاتھاں تے ہاتھ پہ مارتا ہے
آپ نے فرمایا پریشان ہو گئے ہیں، ایک لقمہ اور کھاؤ، ایک لقمہ اور کھا، دوسرا لقمہ کھاتا حلق تو نیچے اتریا، جڑا فطور بھول گیا سی سارا یاد آ گیا۔ تے خواجہ غریب نواز نے فرمایا اوے بلخی ہون دس میرے حق دے ہون واسطے اتنی دلیل کافی ہے یا اور بھی دکھاواں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عرضہ کہ جی میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں نو معاف کر دیو، پہلی زندگی جڑی گزری ہے غفلت گزر گئی ہے، سارا فیض تے آپ دے قدمہ وچ ہے، میں نو اپنا غلام بنا لو، اپنا غلام بنا لو۔ اے قریب روات شریف تے حضرت قبلہ بابا جی فضل الدین قلیامی آرام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا فضل الدین قلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بہت بڑے اللہ دے ولی مجذوب انسان سن، تے آپ نے وصیت کی کسی میرا جنازہ پیر سید مہر علی شاہ پڑھان گے، جڑا گوڑے دی سر زمین نال محبت کر دے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ لطف آ گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ دے غلام